وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو. اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف نہ کرو، اپنی ذات کے لیے اس میں سے خرچ نہ کرو. جتنے دیر تک وہ نابالغ ہے اس کی دیکھ بھال میں، اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں، اس کے اخراجات میں جو بھی خرچ ہو اس کے مال سے خرچ کر سکتے ہیں. اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال فرمائے کہ اسے لوٹا دو. اس کے متعلق کل میں نے تفصیلاً بھی عرض کیا تھا، اور آگے آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے. ناپ تول میں کمی کرنے پر احادیث میں سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے. یہ ناپنا اور تولنا ہے. اگر تم نے اس کو انصاف کے ساتھ پورا نہ کیا تم بھی آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، اور رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ انہیں تم ان 5 چیزوں کو پاؤ. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلو میں کبھی ظاہر ہی نہ ہوئی تھی. تو یہ فرمائے کہ آج کل کی کثرت سے پھیلنے والی بیماریاں بہت ساری ہیں جن کا ہماری نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں لا علاج مرض ہے. یہ کیوں پھیل رہی ہے؟ اس کی وجہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دی کہ جب اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو فرمائے کہ پھر ایسی بیماریاں بھی ظاہر ہوں گی. اور دوسری بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے. اور یہ کیفیت بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آج یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دوری سے ہمیں یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں. دکاندار کے پاس جاؤ، وہ اپنی مرضی سے ناپ تول کر رہے ہیں. ہمیں کہ تولتے ہیں تو چیزیں کم، اور نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کہ کیا کر رہے. اور یہ کیفیت ہر ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے، اس کا مال کھا رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کل جب اسی کا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا تو پھر وہ کتنا سخت ہوگا. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا جب یہ حساب ہوا نا ان چیزوں کا، تب پلے کوئی ایک نیکی باقی نہیں رہے گی، سب کچھ چلی جائے گی. تب کیا کریں گے؟ تو یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی. اللہ کبھی بارشیں یہ عطا فرماتا ہے تو ان جانوروں کی وجہ سے کہ یہ فرمائے کہ بے زبان ہیں،
بول نہیں سکتے، اس کی مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ تو ان کی سنتا ہے۔ ان کی وجہ سے فرمایا جب تم زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ بارشیں بھی روک لیتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ عز و جل ان پر دشمن مسلط کرے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ اور آج اسی بات کو تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ہم قرآنی احکامات کی کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جی ہمارا ملک مقروض ہے، ہم دشمن کے آگے پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمائے کہ دشمن نے یہی ہتھ کنڈے اپنا کے تمہیں اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا ہے، قرآن سے منہ مڑوایا، رسول اللہ کی سنت سے، فرمائے کہ غیر کی تہذیب تمہیں سکھائی، اور ہم ہیں کہ ہم نے غیروں کے طور طریقے تو اپنا لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے جو طریقے تھے ہم نے ہر معاملے میں وہ اپنا لیے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور اسی کی وجہ سے فرمائے کہ پھر اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا کہ پھر ان پر دشمن مسلط کیے جائیں گے جو ان کا سب کچھ چھین لیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم ملک میں آزاد بیٹھے ہیں، تو جتنا ملک کے اوپر قرضہ ہے تقریباً ہر بندہ 10-10 لاکھ کا مقروض ہے، یہ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ جس طرح ملک سے افغانیوں کو نکالا گیا، ہم بھی بے گھر ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا ہی نہیں، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور جب اپنی مرضی کریں گے تو کیفیت پھر ایسی ہوگی۔ اور پانچویں چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ کے احکام میں سے کچھ لینے اور چھوڑنے کے ورنہ کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ عز و جل ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ تو اب کیفیات یہ سامنے ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کا ظلم کا سامنا، دشمن کا تسلط، اور فرمائے کہ مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے۔ دیکھے ہیں ہم یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فرمائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمائے کہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو عدل کرو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی خواہ گواہی دو یا فتویٰ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو انصاف سے ہو، اس میں قرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو، کیونکہ اس سے مقصود شرعی حکم کی پیروی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اجنبی اور قرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا ہی عہد پورا کرو، اللہ کا عہد ہی پورا کرو۔ فرمایا کہ یعنی صرف اللہ کے عہد پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے عہد پورے نہ کرو۔ اگر تم نے غلطی سے کسی سے ناجائز عہد کر لیا تو فوراً توڑ دو۔ مثلا اگر کسی سے وعدہ کیا بلکہ قسم کھائی کہ اس کے ساتھ شراب پیئیں گے، حالانکہ یہ شرعی طور پہ حرام ہے، یا چوری کریں گے تو یہ وعدہ توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ آیت میں عہد اللہ سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا، یعنی وہ احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے، یا وہ عہد مراد ہے جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے جیسے منت وغیرہ۔ تو ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ ہم وعدے بڑے بڑے کرتے ہیں، یہ کام بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، یہ کیوں نہیں کرتے اپنے بھائی سے، یار آج کے بعد میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں تم سے کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔
ہم یہ عہد تو کرتے نہیں جو ہمیں کرنے ہیں. اور میں اکثر کرتا ہوں کہ ہم منتیں بھی مانتے ہیں تو ایسی فرمائے جن کا شریعت کی روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. آپ فرمائے ہم کبھی منت ماننا اولاد نہیں ہے، ہم منت مانتے ہیں فلاں پیر کے دربار پہ جائیں گے، 10 دیگیں پکائیں گے اور وہاں پہ بھنگڑے ڈالیں گے، ہماری یہ منت پوری ہو جائے. یہ کوئی منت نہیں ہے، منت صرف اللہ کے نام کی ہے، اللہ کے نام کی ہے. اور فرمائے منت مانے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں مہینہ روزے رکھوں گا نفلی. ہاں تو یہ منت مانے نا لاگ پتہ جائے، فرمائے کہ پتہ تو چلے نا شریعت کے احکام پہ ہم عمل کر رہے. منت مانے یا اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے، میں 10 قرآن کے ختم کروں گا. پر میں یہ منت کیوں نہیں مانتے؟ میں 50 رکعت نفل پڑھوں گا، یہ منت کیوں نہیں مانتے؟ بس یہی منتیں ہیں صرف شریعت کے اندر جو ہم نے بنا رکھی ہیں کہ فلاں جگہ پہ جائیں گے، عورتیں بھی بے پردہ ہوں گی، ہم بھنگڑے ڈالیں گے، فرمائے سارے حرام کام کریں گے اور تجھے ناراض بھی کریں گے، یہ سارے کام کر کے منت پوری کریں گے. ایسی منتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، کیونکہ یہ باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہے اور بعد میں ان کا کڑواہٹ جو ہوتی ہے وہ بھی نکلتی ہے. کیفیت یہ ہے کہ ہم نے مثال کسی بندے نے منت مان بھی لی ہے، یا اللہ میں منت مانتا ہوں میں گولڑا شریف جا کے وہاں پہ لنگر تقسیم کروں گا، مجھے بیٹا عطا فرما. اب بیٹا مل گیا، اب لنگر کے پیسے بھی ہیں، جانے کا خرچ نہیں ہے وہاں پہ جائے. اب وہ اس کشمکش میں ادھار قرض لیتا ہے تاکہ میں یہ گاڑی کرواؤں، اس کا کرایہ بھر کے وہاں جاؤں، لوگوں کو لے جاؤں اور لنگر پکاؤں. فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے. یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ آپ جا بھی نہیں سکتے تو اپنے گھر میں پکا کے ان کے نام کی دعا کروائیں، اصالے سب ان کو کر دیں، تمہاری منت بھی پوری ہو جائے گی، ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا. اب وہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے کہ آپ فرمائے کہ قرض اٹھائیں اور اتنے فرمائے لوگوں کو لے کر جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اولیاء اکرام کے مزارات پر جانا چاہیے، فرمائے وہاں سے فرمائے کہ فیض ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر بوجھ ڈال کے جائیں. قرآن نے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی جان سے فرمائے طاقت سے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. پر ہم ہیں کہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، فرمائے قرضے لے رہے ہیں، ہم یہ ختم دلواتے ہیں قرآن، فرمائے قرآن خانیاں کرواتے ہیں، کل خانیاں کسی نے پکا لی 2 دے گے، اب کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ قرض لے رہا ہے. یہ قرض لے کر میں نے اگر نہ کیا فرمائے ختم شریف پہ اتنا خرچ تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار باپ فوت ہوا تھا، بھائی فوت ہوا تھا، اب اتنا بھی نہیں کر سکتا. اب لوگوں کی شرم سے عار سے بچنے کے لیے فرمائے کیا کیا؟ قرض لیا. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کسی نے قرض لے کر اس کام پہ خرچ کیا تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، مرنے والے کو بجائے ثواب کے الٹا گناہ پہنچے گا. ہم وہ کام کر رہے، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہم؟ قرآن نے ہمیں انہی چیزوں کا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ نے کہا اللہ کے عہد کو پورا کرو. فرمائے عہد پورا کرنے کا مطلب ہمیں شریعت کے فرمائے حدود کے اندر رہ کر عمل کرنا ہے جتنی رب نے استطاعت دی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ضروری نہیں ہے آپ 5 دیگیں پکائیں گے تب کل خانی ہوگی. ہاں فرمائے 1.25 مہینے کا ختم ہوگا 4 دیگیں پکیں گی تب 100 بندہ آئے گا تب. فرمائے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے گھر میں کھانا پکایا ہے، اپنے بچوں کو بٹھائیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب کریں، پورے قرآن کا ختم ثواب ملے گا. قل شریف پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک مرتبہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی فرمائے 10 بارے پڑھنے کا ثواب ملے گا. 10 بارے پڑھنے کا ثواب. جس نے 2 مرتبہ پڑھی 20 بارے، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھی پورے قرآن پڑھنے کا ثواب. پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہاں 30 پاروں کا ثواب. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ اس کے بدلے میں، اس کے ثواب میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. جنت میں محل بنا دیتا ہے. اتنا ثواب، بڑی چھوٹی سی صورت ہے، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھ لی ہے تو آپ خود سوچیں فرمائے کہ کتنا بڑا ثواب اجر ملے گا. بلکہ ایک فرمائے کہ روایت میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو جب یہ بات سنائی نا تو کہنے لگا بیٹا کہ ماں فرمائے کہ اب 1 مرتبہ پڑھنا ہے. اب ان کی آپس کی محبت کا معاملہ تھا. فرمائے کہ ماں نے 10 مرتبہ پڑھا نا تو بیٹے کو بتایا کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جو 10 مرتبہ پڑھے گا جنت میں محل ملے گا. اب فرمائے کہ ماں نے 1 مرتبہ جب 10 مرتبہ پڑھ لیا تو بیٹے سے کہا بیٹا آپ بھی پڑھو. کہا ماں میں نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا ہم ایک ہی محل میں رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، الگ الگ نہیں رہیں گے. یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا، لیکن قرآن نے ہمیں کیسی کیسی پیاری چیزیں عطا کی ہیں. فرمائے کہ 10 مرتبہ. اب یہاں پہ بڑا ٹائم بھی نہیں لگے گا، کوئی بندہ بیٹھ کے ایک تسبیح بھی پڑھ لینا سورہ اخلاص کی،
100 مرتبہ. فرمائے کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب، کتنے جنت کے محل ملیں گے. ہاں اتنا بڑا ثواب جو ذخیرہ ہم نے کیا ہے، فرمائے یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. اور کیفیت یہ ہوتی ہے جب قرآن خوانی ہو، کل خوانی ہو، تو حضرات تو وہاں پہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہاں جو آئے گٹکا پڑھنے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، فلاں علاقے کی فلاں بات کی بس گٹک چل رہی ہے، ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں. فرمائے یہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں. ایسا کرنے سے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا، فرمائے کہ باتیں سامنے آتی ہیں، جی وہ مسلک دیوبند والے کہتے ہیں جو کل خوانی کرنا جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کے کرتوت دیکھ کر وہ کہتے ہیں، آپ کی عادتیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بہتر ہے نہ کیا کرو. فرمائے قرض لے کر جو تم کرتے ہو ایسا کرنے سے بہتر ہے نہ کیا کرو. جب تم قرآن پڑھ نہیں سکتے تو پھر نہ کیا کرو ان کے لیے، کم سے کم ان کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ. فرمائے کہ فرمائے کہ پڑھنے آئے ہو کلمہ شریف، درود شریف، استغفار، فاتحہ، کل شریف، فرمائے تم نے تو وہ پڑھا ہی نہیں ہے، تم باتیں کر رہے ہو. اور پھر بس آدھا گھنٹہ راجی حضرت صاحب بس اب یہ اکٹھا کرے، ختم کرے اس کو. فرمائے کہ ہم تھک گئے. ہاں اب اپنی باتیں سنائیں. اب جب تقریر ہوئی تب بھی ہر بندہ اپنی پہ لگا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے دین کو بنایا کیا ہے؟ یہ باتیں دین کون سیکھے گا؟ فرمائے کہ علماء دین بتا کے فرمائے کہ زندگیاں گزر گئیں اور ہم ہیں کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیفیات تب پیدا ہوتی ہیں جب ہمارے دل میں اسلام کی، قرآن کی محبت نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی سنت کی محبت نہیں ہوتی، تب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے. فرمائے کہ اس نے فلاں بن فلاں، فرمائے کہ یہ وہ ہے جس نے عہد شکنی کی تھی، فرمائے عہد توڑا تھا. فرمائے اعلان کیا جائے گا بندوں کے ساتھ کیے گئے جائز عہدوں کو پورا کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا ان کا پورا کرنا بھی عہد الہی کو پورا کرنے کے برابر ہے. فرمائے پورا کرنے میں داخل. تو لہٰذا فرمائے کہ جب جائز عہد کسی بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. اے میرے بندو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. جب تم میرے احکامات پہ عمل کرو گے یقیناً میں بھی تمہیں جنت عطا کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.